السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي الرباعية ركعتين حتى رجعنا الى المدينة، سنن النسائی۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، منہاج المسلم کے نام سے درس چلایا جا رہا ہے، اور یہ درس منہاج المسلم نامی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا آج 40واں درس، جس کی صدارت ہمارے والد محترم فضیلۃ الشیخ مولانا احمد بن محمود مولوی سامرودی حفظہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین، آج کل پہلے کے مقابلے میں انسان کے سفور بڑھ چکے ہیں، یا جمع اسفار بڑھ چکے ہیں، یعنی سفر بہت زیادہ انسان کر رہا ہے۔ پہلے کبھی کبھار انسان کا آنا جانا ہوا کرتا تھا، اور ابھی پہلے کے مقابل زیادہ ہی کچھ سفر ہوتے ہیں۔ تو سفر کے آداب جاننا انتہائی ضروری ہے۔ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے آداب جسے جانے بغیر ہم صحیح طور پر سفر نہیں کر سکتے۔ کچھ آداب دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں، کچھ اخروی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے صحابی کتاب نے نقل کیا ہے، دونوں اعتبار سے صحابی کتاب نے نقل کیا ہے، اور کچھ انشاءاللہ حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحابی کتاب نے اس کی شروعات کچھ تمہید سے کی ہے، جس کی تمہید میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کی۔ اور پہلی چیز انہوں نے جو پیش کی ہے وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت رہ جاتی ہے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں جو 4 رکعت والی ہے۔ ان 4 رکعت والی نماز کو انسان کے لیے، اس کی سہولت کے لیے قصر کر دیا گیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب تم زمین میں چلو، سفر کرو، تو نماز کو قصر کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی 4 رکعت اس کو 2 رکعت پڑھا جائے، یا آدھا کر دیا گیا تو اس لیے قصر کہا گیا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نکلے مدینہ سے مکہ کی طرف، فکان یصلی الرباعیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور 4 رکعت والی نماز کو ہم پڑھتے تھے، رکعتین 2 رکعت، حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ ہم لوٹ آئے مدینہ کی طرف، یعنی مدینہ آنے تک ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے اور ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اسے امام ترمذی نے صحیح قرار دیا۔ 3 دن اور 3 راتیں
موزوں پر مسح کرنا، یہ دوسرا آداب بتلایا۔ پہلا آداب نماز میں قصر کیا گیا، اور دوسرا 3 دن اور 3 رات مسافر نے اگر موزہ پہنا ہے، وہ بھی طہارت کی صورت میں، یعنی وضو بنانے کے بعد اس نے وہ موزہ پہنا ہے، تو جس وقت اس نے موزہ پہنا ہے اس وقت سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 3 دن 3 رات تک وہ مسافر اس موزے کے اوپر بلا اتارے وضو کرتے وقت مسح کرے گا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جعل لنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے بنایا 3 دن اور 3 راتیں، ویوما ولیلۃ للمقیم، اور مقیم آدمی کے لیے، یعنی جو مسافر نہیں ہے، جو اپنے گھر پہ ہے یا اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، تو اس آدمی کے لیے 1 دن 1 رات تک وہ اس موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی فی المسح علی الخفین، وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 دن 3 رات اور 1 دن 1 رات، کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی المسح علی الخفین، کہ موزوں کے اوپر مسح کرنا یہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، اور جو مقیم ہے ان کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، مسلم شریف کی روایت، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے۔ تیسری چیز، پانی اگر نہ میسر ہو، ہم سفر پہ نکلے ہیں، ہمیں پانی نہیں مل پا رہا، تو ہم کیا کریں؟ تو جب پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا پھر تم میں سے کوئی انسان قضا حاجت کے لیے جائے یا اپنی عورت سے اس نے ملاقات کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور اس کو پانی نہ ملے، پانی میسر نہ ہو، تو کیا کرے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے وہ تیمم کر لیں، پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ تیمم کیسے کیا جائے گا؟ حدیث کے اندر اس کا 2 طریقہ منقول ہے، جس میں ایک طریقہ راجح ہے اور سب سے صحیح ہے کہ ہاتھ کو زمین پر ایسے مارا جائے، یعنی مٹی کے اندر ہاتھ کو مارا جائے، ہاتھ کو زمین پہ مارنے کے بعد پورا ہاتھ کو اس طرح سے اچھے طریقے سے مل لیا جائے۔ اس کے بعد کچھ روایتوں میں پھوک کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، اور اکثر روایتوں میں پھوک کا تذکرہ آتا ہے کہ اس پر پھوک مار کر کے تھوڑا جھاڑ دیا جائے، پھر منہ کے اوپر پورا اچھے طریقے سے کر لے، بس ہو گیا مسح۔ بہت سارے لوگ بیچارے نادان ہے، نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو پورا وضو جیسے کرتے ہیں ایسے مسح کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی پورے اعضائے وضو کے اوپر مٹی مرنے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، سب سے راجح طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ کو زمین میں مارا جائے، پھر ہاتھ کو اچھی طرح سے کر کے پھوک مار کر کے منہ پر پھر لے، تیمم ہو گیا۔ سفر میں روزہ افطار، یعنی انسان اگر روزے سے ہے تو چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بہتر ہے چھوڑ دے، کیونکہ سفر کی دقت کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ اس کے بعد کے ایام میں اس کی عدت پوری کر لے، یعنی اگر اس نے روزہ جو چھوڑا ہے اس روزے کی تعداد کو وہ بعد کی دنوں میں مکمل کر لے۔ 5ویں چیز، نفل نماز سفر میں سواری پر پڑھنا جائز ہے، نفل نماز۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر نفل پڑھتے تھے، خواہ اس کا منہ جدھر بھی ہوتا، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے فرض نماز کا کیا کیا جائے؟ نفل کا تو معاملہ آتا ہے، لیکن اس کے اندر علماء کرام یہ کہتے ہیں، شارحین اور محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ وہ سواری جو ہمارے اختیار میں ہے، اس سواری کو روک کر کے آج زمین پر فرض نماز ادا کر لیں۔ لیکن کچھ سواری ایسی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مثلا ٹرین سے ہم چل رہے ہیں، 24 گھنٹے کا سفر ہے، 48 گھنٹے کا سفر، ہم کیا کریں؟ اسٹیشن پہ نماز پڑھتے ہیں، خضوع نہیں رہے گا، اب تو بہت کم 8 منٹ 7 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ زیادہ 20 منٹ ٹرین رکتی ہے، وہ بمشکل رکتی ہے، اور پلیٹ فارم پر نماز پڑھنے جائے
تو آنے جانے لوگ دقت ہوتی ہے اور راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا اور بیٹھنے سے اور کئی اعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو ہم پلیٹ فارم پہ پڑھنے جائیں تو دقتیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, ٹرین چھوٹنے کا خدشہ ہے, بہت سارے ایسے کئی مرتبہ ویڈیو ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ اسٹیشن پر نماز پڑھ رہے ہیں, ٹرین چالو ہوئی, بھاگم بھاگ مچائے بھی, امام صاحب بھگ گئے, باقی سب بھاگ گئے, بیٹھ گئے. تو ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ نماز, وہ نماز یعنی فرض نماز ایسی سواری جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو آپ جدھر بھی سواری جا رہی ہو اسی کے اندر آپ وضو بنا کر کے, میسر نہ ہو تو آپ جو بھی آپ کے لیے, اگر آپ مٹی لے کر چلے یا پھر اگر اسٹیشن پہ رکی ہے تو وہاں نیچے سے تیمم کر لیں, اس سے مٹی مل جاتی ہے, وہ 2-3-5 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے, تو آپ کر لیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں. یہ آپ سب سے بہتر اور راجح قول ہی منقول ہے. اگر سفر میں جلدی ہو تو ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کو جمع کر لیں. ظہر عصر اور مغرب عشاء, ظہر اور عصر کو یا تو پھر پہلے پڑھ لیں, یعنی ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیں اور مغرب کے وقت میں عشاء بھی پڑھ لیں, یا پھر تاخیر کر دیں, یعنی ظہر کو عصر کے وقت میں عصر کے ساتھ پڑھیں یا مغرب کو عشاء کے وقت میں عشاء کے ساتھ پڑھیں. ایک اور طریقہ بتلایا جاتا ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ ظہر کا آخری وقت اور عصر کا اول وقت. یہ بھی طریقہ مناسب ہے, لیکن سہولت جب دی گئی شریعت کے اندر تو آپ کسی ایک وقت کے اندر 2 وقت کی نماز سفر کے اندر پڑھ لے, یہ زیادہ بہتر ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, آپ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے اور مغرب اور عشاء بھی اکٹھی پڑھتے تھے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اب آئیے سفر کے تعلق سے کچھ باتیں عبادات کے تعلق سے بیان کی گئی. یہاں ہم دیکھتے ہیں کچھ آداب بھی بتلائے گئے ہیں. ہم سفر پہ نکلنے والے ہیں, اب سفر پہ جانے سے پہلے ہم پر کسی کی امانت ہو تو اس امانت کو ہمیں دینے کی ایک فکر ہونی چاہیے, ہم واپس کر کے جائیں. کیوں کہ سفر میں انسان کے لیے کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے انسان کے ساتھ. انسان پتہ نہیں سفر سے واپس آ پائے یا نہ آ پائے, تو امانت ممکن ہو تو واپس کر کے جائے یا پھر لکھان پڑھان وہ اپنے گھر والوں کو سونپ کر جائے, تاکہ اس کا معاملہ جو بات کا ہے وہ سب کچھ نارمل ہو جائے اور جس کی امانت ہے وہ اس کو واپس کر دی جائے. سفر کا خرچ حلال ذریعے سے حاصل کریں اور بیوی بچوں کا لازمی خرچ مہیا کر کے جائے. ایسا نہیں انسان سفر پہ نکل گیا اور گھر میں کچھ کھانا دانا ہے ہی نہیں اور چل دیا سفر پہ. ہاں, کمانے کے سفر پہ جا رہا ہے تب بھی اتنا گھر میں دے کر جائے کہ انسان کے گھر والے کچھ کھا سکے. ایسا نہ ہو کہ آپ نکل گئے, ان کو ضرورت پیش آئی اور گھر والے ادھر ادھر بھوکے مر رہے ہیں یا پھر کہیں ہاتھ پھیلا رہے ہیں. آج کل گھر کی عورتیں اکثر بگڑ رہی ہے, وہ اس وجہ سے کہ گھر میں پھاکے پڑتے ہیں اور کھانے کو میسر نہیں ہے, شوہر چلے پہ چلے لگا رہے ہیں اور کئی دنوں پہ سفر میں نکلے ہوئے ہیں اور پتہ لگا گھر میں اس کے کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. تو آپ کسی بھی طور پر سفر میں جائیے, لیکن گھر والوں کا پہلے خیال رکھیے پھر آپ سفر پہ جائیے. تیسری چیز, بھائیوں اور ساتھیوں اور اہل و عیال کے ساتھ الوداعی ملاقات کرے اور یہ دعا دے, ان کے ساتھ ملاقات کر کے جائے. کیا پتا آپ واپس آ پائے نہ آ پائے, ملاقات کر کے جائے اور یہ دعا دے کر جائے, استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم. سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے کا طریقہ تھا کہ آپ جب بھی سفر پہ آتے دعا دیتے, استودع اللہ, کہ میں اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, یعنی تمہارے دین کے لیے, تمہاری امانت کے لیے اور تمہارے اعمال کے خاتمے کے لیے. تو یہ دعا دے کر جائے. 2 طرح سے روایت آتی ہے کہ ایک تو مسافر دے کر جائے یا پھر سفر کر رہا اس کو دی جائے, دونوں طرح کا منقول ہے. لیکن صاحب کتاب نے اس کے اندر بتلانا چاہا ہے کہ جو سفر کر رہا ہے وہ دے, اور الوداع کہنے والے یہ دعا دے جائیں. جو رخصت کر رہے ہیں وہ دعا کیا دیں گے, سودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ووجہک الی الخیر حیث توجہت. سنن ترمذی اور سنن دارمی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے تقوی کا توشہ عطا کرے, یعنی جو تقوی عطا کرے وہ, یعنی تقوی کا توشہ, یعنی آج کل ہم جو سفر میں لے کے جاتے ہیں بہت سارے مال, بہت ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں, تو یہ دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سب سے بہتر تقوی کا جو توشہ ہے وہ عطا کرے.
یعنی ہر حال میں متقی پرہیزگار بنائے رکھے. وغفر ذنبک، اور تیرے گناہوں کو معاف کرے، تیرے گناہوں کو بخش دے. ووجہک الی الخیر حیث توجہت، اور تیرے لیے سب سے اچھائی کی طرف تجھے متوجہ کر دے جو تیرے لیے بہتر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لقمان قال ان اللہ تعالی اذا تودع شیئا حفظہ. سنن نسائی، اور یہ روایت جید ہے، سند کے ساتھ ہے. حضرت لقمان نے کہا جو چیز اللہ کے ثبوت کی جائے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. بہت بڑی بات کہہ دی کہ جو اللہ کے ثبوت کیا جائے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہر حال میں ہم جب بھی جائے تو اپنے گھر والوں کو اللہ کے سپرد کر کے جائے. اور الوداع کہنے کے لیے ساتھ چلنے والوں کو یہ کہا کرتے تھے لقمان استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک. سنن ابی داؤد کی روایت ہے جیسے پہلے بیان کی گئی ہے کہ میں تیرا دین، امانت اور خاتمہ عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ حضرت لقمان جب ان کو الوداع کہنے لوگ آتے تھے تو اس وقت یہ دعا دیا کرتے تھے. تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے جو سفر پہ جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو یا اس سے جو الوداع کہہ رہے ہیں ان کو یہ دعا دے کر جائے، اس لیے کہ اللہ کے سپرد کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. نمبر 4، چوتھا ادب یہ ہے سفر ایسے 3 یا 4 ساتھیوں کے ساتھ اختیار کرے جن کے بارے میں اس کا تجربہ ہے کہ یہ سفر میں ٹھیک رہیں گے، کیونکہ سفر انسان کے جانچنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں پر انسان پہچانا جاتا ہے. یعنی آپ کسی کے بارے میں شک ڈیسیزن لیں گے جب آپ اس کے ساتھ 3 معاملے ہوتے ہیں. ایک تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو، یا اس کے ساتھ سفر کیا ہو، یا اس کے ساتھ زندگی گزاری ہو، یعنی کچھ وقت اس کے ساتھ رہے ہو، تبھی ہم انسان کو پہچان سکتے ہیں. تو سفر ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ دوسرے کو پہچان سکتے ہیں. تو سفر کے اندر ہمیں 2 یا 3 لوگ لے کے چلنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا الراکب شیطان والراکبان شیطانانی والثلاثۃ رکب. سنن ابو داؤد، سنن نسائی کی روایت کہ اکیلا سوار شیطان ہے، اور 2 بھی شیطان ہے، اور 3 قافلہ ہے. یعنی ایک انسان چلتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان اس کو کچھ بھی اس کے ساتھ کروا سکتا ہے. 2 تب بھی، لیکن حدیث میں آیا 3 انسان. ہاں اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ اگر انسان کو کوئی مل ہی نہ رہا ہو تو کیا کرے؟ آئیے ایک حدیث سے بیان دیکھ لیں جو صحیح بخاری کی روایت. اکیلا شیطان سوار ہے. اس کے بعد ایک روایت ہے نے بیان فرمائی لو ان الناس يعلمون من الوحدة ما اعلموا ما صار راكب بليل وحده. صحیح بخاری روایت. اگر لوگ اکیلے سفر کرنے کی خرابیاں جان لے، اگر لوگ جان لے اکیلے سفر کرنے کی خرابیاں کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے تو کوئی ابھی رات کو اکیلا سفر نہیں کرے گا. یعنی اللہ کے رسول نے کہا جو مجھے معلوم ہے اکیلا سفر کرنے میں کیا خرابی ہے تو کوئی اکیلا سفر کرے گا ہی نہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کے ساتھ کوئی سفر کرنے کے لیے ہے ہی نہیں تو کیا کریں؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ کچھ ضرورت کے تحت حرام کردہ چیزیں بھی حلال کے زمرے میں آ جاتی ہے. وہ ضرورت کے تحت آتی ہے. اب انسان اکیلا ہے، کوئی ساتھ میں سفر کرنے والا ہے نہیں، تو انسان اکیلا سفر کرے. یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اب سفر کے اندر لے جانا اس کے لیے مشکل کام ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اکیلا سفر کر لے. اور دوسری چیز کہ یہ چیز جو ہے اس زمانے کے تعلق سے ہے کہ جب گھوڑے کا سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ کا سفر کرنا ہوتا تھا، انسان تنہا تنہا سفر کرتا تھا، پورے جنگلات میں وادیوں میں اکیلا چلتا تھا. تو اس وقت کے اعتبار سے ابھی تو بہت ساری سویدھائیں اور فیسلٹیز آ چکی ہے. تو اس دوران ٹرین کے اندر کئی لوگ ہو جاتے ہیں. ایک پورا کچھ دیر انسان جب بیٹھتا ہے تو پورا قبیلہ انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے. اور فلائٹ میں جاؤ تو وہاں بھی بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں. تو اس طرح سے آج جو کئی لوگوں کی ٹیم بن جاتی ہے. لیکن اگر آج بھی ممکن ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ 1-2 انسان کو ساتھ میں لے کر چلے، کیونکہ آج کل حالات اتنے خراب بنتے جا رہے ہیں. آئے دن ہم سنتے آتے ہیں اس کے ساتھ یہ تکلیف پہنچائی گئی، اس کو یہ کیا گیا. دہلی میں حافظ جنید کے ساتھ جو معاملہ آیا، اور بہت سارے واقعات ایسے سفر میں رونما ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر اگر ممکن ہو تو کسی کو اپنا سفر ساتھی بنا لے، یا پھر ہم ایسے جگہ چیزوں سفر کریں جس سے آپ کو سیکورٹی مل سکے.
ٹرین میں جا رہے ہو تو اے سی ڈبے کا آپ بک کریں، اگر آپ کے پاس سہولت ہے، آپ کے پاس پیسے فراوانی ہے یا اتنا آپ چارج دے سکتے ہیں تو آپ بالکل کریں، اس لیے سلیپر سے ڈبل ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہو تو آپ اپنی فیسلٹی کر کے چلے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پانچویں چیز، مسلمان مسافروں کا قافلہ اپنے میں سے ایک کو امیر چن لیں جو سب کے مشورے اور ان کی قیادت کے فرائض سر انجام دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج صلاة فی سفر فلیؤمروا احدهم، سنن ابو داؤد کی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے 3 لوگ سفر میں ہو تو چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لے، تو سفر کے لیے ایک آدمی کو اپنا قائد بنا لے اور اس کی ماتحتی میں سفر کرے اور مشورے کے ذریعے سے سارے معاملات جب طے پائیں گے اور ان کے حکم سے چلا جائے گا تو انشاءاللہ سفر بہت ہی خوشگوار ہوگا۔ نمبر 6، سفر شروع کرنے سے پہلے استخارہ کی دعا پڑھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور قرآن سورت کی طرح آپ یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ جو استخارہ کی دعا ہے، لمبی دعا، اس کو ضرور انسان کو پڑھ کے جانا چاہیے اور استخارہ بھی کر لیں۔ گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھیں، جو دعا صاحب کتاب نے نقل کی ہے وہ یہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں سفر کو شروعات کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت کے، اللہم انی اعوذ بک ان، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی، ان اذل و اذل او ازل او ازل او اجہل او یجہل علی۔ یہ بہت جامع دعا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی، اللہم انی، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کن چیزوں سے، ان اذل او اذل، کہ گمراہ میں کر دیا جاؤں یا میں گمراہ ہو جاؤں، خود گمراہ ہونے سے یا گمراہ کر دیا جانے سے، راستے میں انسان بھٹکا دے، کہیں ادھر ادھر لے جائے، تو اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، او ازل او ازل، اور ذلت اور رسوائی سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، او اجہل او یجہل علی، یا پھر مجھے کسی جہالت میں ڈال دی جائے، یعنی کوئی ایسا آدمی مجھے مل جائے راستے میں جو مجھے بیوقوف بنا جائے، تو ایسے لوگوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اس کے تعلق سے لوگوں نے کلام ضرور کیا ہے، لیکن محدث مدینہ شیخ عبد المحسن صاحب نے اس کو صحت پر برقرار رکھا ہے، اس حدیث کو، بہت جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دعا منقول ہے جو بہت ہی جامع ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے کہ میں شروع کرتا ہوں سفر کا اللہ کے نام سے، واللہ اکبر، اور اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر 3 مرتبہ کہا جائے، اس کے بعد توکلت علی اللہ، میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذرا طاقت والا نہیں ہے، وہ بلند ہے، عظیم ہے، ما شاء اللہ کان وما لم يشاء لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأعمال ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكأبة المنظر وخيفة منقلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد۔ یہ لمبی دعا، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سکھلائی ہے اس میں ایک قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کیا، اور اس کے بعد قرآن کے بعد دعا سکھلائی، اس میں اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں ہمارے سفر میں بھلائی اور تقوی کی، اور ایسے عمل جس سے راضی ہو جائے، اس کا اللہم ہون علینا سفرنا، اے اللہ تو ہم پر سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو ہمارے لیے کم کر دے، اور اللہ تو ہمارا سفر میں ساتھی ہے، اور جو پیچھے جو ہم نے مال اور اہل کو چھوڑ کے آئے ہیں تو اس کا بھی نگہبان ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اور اس کے بعد اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں سفر کی دقت سے، اور جو نظارے آ رہے ہیں اس کی پریشانیوں، اور اس کے یعنی وہ نظارے جو تکلیف دہ ہے، یا پھر وہ نظارے جس سے انسان برائی میں ملوث ہو سکتا ہے، ایسی چیزوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وخیبت المنقلب، اور جو پلٹنے والے، اور بہت منقلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، تو ایسی بہت ساری چیزیں سفر کے اندر آتی ہے، ان ساری چیزوں میں تیری طرف پناہ طلب کرتا ہوں۔ وسوء المنظر فی المال والاہل، کہ
वलवलदी, माल में और मेरे अहल अयाल में और मेरे औलाद में जो हालात आने वाले हैं उन सारी चीजों से मैं तेरी पनाह में आता हूं। तो ये लंबी दुआ सिखलाई गई, इसे याद करना चाहिए और बहुत जामे दुआ है। 8वीं चीज जो अदब बतलाया गया साहिब किताब ने वो है सफर के अंदर जुमेरात के दिन सुबह सवेरे निकले। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल्लाह बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, कि अल्लाह तू बरकत दे मेरी उम्मत के लिए इसके सुबह सवेरे में। सुनन तिरमिजी, सुनन इब्न माजा और मुस्लिम अहमद की रिवायत है। इस रिवायत के अंदर कलाम किया गया है, लेकिन कई शवाहिद मिलने के बाद और मुख्तलिफ सनद के बाद ये रिवायत हसन दर्जे पर पहुंच जाती है। और जुमेरात के दिन सुबह सवेरे निकलने की कोशिश किया जाए। इसलिए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के लिए एक बरकत की दुआ भी की है कि अल्लाह तो बरकत दे मेरी उम्मत के लिए सुबह सवेरे में। जब ऊंची जगह कर चढ़ने की बात आए तो उस वक्त क्या कहा जाए? अल्लाह अकबर कहे, यानी जब ऊंची जगह चढ़ना हो तो अल्लाह अकबर कहे। हदीस के अंदर हज़रत बुरा कहते हैं कि एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफर का इरादा करता हूं, मुझे वसीयत कीजिए। तो आपने फरमाया अलैका बितक़वल्लाह वत्तकबीर अला कुल्लि शर्फिन। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, इसे हसन करार दिया इस सनद को, कि अल्लाह रब के तू अपने आप पर अल्लाह का खौफ को लाजिम पकड़ और अल्लाह से डरता रहे, और जब हर चढ़ने वाली जो जगह है वहां पर तो तकबीर पढ़ता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे। अल्लाह। और 10वीं चीज, किसी का खतरा महसूस हो तो क्या दुआ पढ़े? वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। सुनन अबू दाऊद की रिवायत मुस्लिम अहमद के अंदर मौजूद है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम, अल्लाह हम तुझे उनके मुकाबले में करते हैं और उनकी शरारतों से तुझसे पनाह मांगते हैं, यानी जो दुश्मन या फिर जिससे खतरा है उसके मुकाबले में करते हैं। इसलिए कि एक ऐसा मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ मांगी थी और यह दुआ मनकूल भी है एक रिवायत के अंदर। 11वां अदब, सफर में अल्लाह ताला से मांगे और दुनिया व आखिरत की अच्छाई का सवाल करे, क्योंकि सफर में दुआ कबूल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासुन दअवातिन मुस्तजाबातुन ला शक्का फीहिन्ना दअवतुल मज़लूमी व दअवतुल मुसाफिरी व दअवतुल वालिद अला वलदिही। सुनन तिरमिज़ी और ये हसन सनद के साथ रिवायत मनकूल है कि 3 तरह की दुआएं, 3 तरह के लोगों की दुआ कभी भी कबूल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ला शक्का फीहिन्ना, उसमें कोई शक नहीं है कि कबूल होने में, यानी वो दुआ हर हाल में कबूल होकर रहती है। वो कौन सी? पहला मजलूम की दुआ, यानी जो इंसान जिस पर जुल्म किया जाता है उसकी दुआ। अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया वत्तक़ि दअवतल मजलूम, तो मजलूम पे दुआ से बचो। लैसा बैनहा व बैनल हिजाब, अल्लाह के दरमियान और मजलूम के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं है, तो उसकी बद्दुआ से बचना चाहिए। दूसरा मुसाफिर, दअवतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाती, उसकी दुआ हमेशा कबूल होती है। और तीसरा वदअवतुल वालिद अला वलदिही, वालिद की दुआ अपने औलाद के लिए। तो हर वालिद की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद पे दुआ करे। बहुत सारे वालिद अल्लाह माफ करे बद्दुआ कर जाते हैं, अल्लाह बर्बाद करे, हलाक करे, ऐसा करे, वैसा करे। वालिद की दुआ मिलेगी तब आपको, जो मुझे मौका मिला है, देख लीजिए आप देख रहे हैं, वो मौका इंशाल्लाह आपको ही मिल सकता है। और जब वालिदैन अपने बच्चों को दुआ देंगे तो आपका बच्चा भी ऐसे ही आपको वाज़े बिठा करके इंशाल्लाह जरूर किसी दिन लोगों के सामने पेश करेगा, तो आपका सीना भी इससे खुश हो जाएगा और आप दुनिया के सामने फखर के तौर पर इस बात को पेश कर सकते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारे वालिद मोहतरम हमेशा दुआ देते हैं और हमेशा दुआ में याद रखते हैं, तो ऐसे ही वालिदैन की जिम्मेदारी दुआ करते हैं अपने औलाद के हक में। 12 नंबर पर जो अदब बयान किया गया, किसी मंजिल में जब उतरे, यानी किसी मंजिल जब हम पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद हमें कुछ दुआएं पढ़ने को कहा गया है। वो दुआ में से एक दुआ यह है कि अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, कि मैं अल्लाह के तमाम कलमात की पनाह लेता हूं, यानी जितने कलमात अल्लाह के हैं सबकी पनाह लेता हूं। मिन शर्रि मा खलक, मखलूक के तमाम शर से, इसलिए कि इंसान की जानिब से, चाहे इंसान के वहां शर हो, कभी आप कहीं उतरे, आपको कोई भी इंसान आपको कुछ भी कर सकता है, तो वहां पर आप ये दुआ जरूर पढ़ लें। और रात का वक्त आए तो कहे या अर्दो, ए जमीन, रब्बी व रब्बुकिल्लाह, के जमीन मेरा, ये ए जमीन मेरा रब और तेरा रब, यानी जमीन का रब अल्लाह है।
इन्नी अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि की व शर्रि मा फीकी व शर्रि मा खुलिका फीके व शर्रि मा यदिब्बु अलैकी, यकीनन मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं तेरे शर से, यानी जमीन को कहा जाए तेरे शर से, और वशर माफी की, तेरे अंदर जो कुछ शर है, यानी जहां तू यहां पर जो कुछ बसा हुआ है या जमीन में या कहीं पे भी अंदर में, तो उन तमाम के शर से, वशर मा खुलिका फी की, कि तुझ पर जितनी चीज पैदा की गई सब के शर से, वशर मा यदिब्बु अलैकी, और जितनी चीज तुझ पर चलती है उन सारी चीजों के शर से मैं तेरी पनाह मांगता हूं, पनाह तलब करता हूं। व अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि असदिन व अस्वदिन, कि मैं पनाह तलब करता हूं असद यानी शेर के और असवद सांप के शर से, इसलिए हो सकता है नुकसान पहुंचा दे। वमिन हय्यतिन व अक़रबिन, बिच्छू और सांप दोनों। वमिन साकिनिल बलदी, और उस जगह शहर में ठहरने वालों के शर से। वमिन वालिदिन वमा वलदा, और उन सारे के सारे पैदा करने वाले से, यानी वालिद से और जो कुछ भी उनके औलाद में से, यानी वहां जितने बसने वाले हैं, जिसने सारे के सारे लोग जो है, उन सारे के सारे लोग का तस्करा किया गया है कि जितने भी वहां पर है उन सारे के सारे चीजों से इंसान को वहां पर शर से पनाह तलब की गई है। जब इंसान सफर में तन्हाई में हो तो उस वक्त इंसान को कुछ दुआ की गई है, वो दुआ सिखलाई, वो दुआ कहने का हुक्म दिया गया। वो क्या है? सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस रब्बिल मलाइकति वर्रूह, कि अल्लाह की जात पाक है जो बादशाह है, कुद्दूस है यानी पाक है, रब्बिल मलाइकति वर्रूह, वो फरिश्तों का रब है और रूह का रूह भी रुहुल अमीन का रब है। जुल्लिलतिस समावातु बिल इज्जति वल जबरूत, और आगे फरमाया दुआ के अंदर के फरिश्तों और रुहुल अमीन के रब की तस्बीह, और जिसका आसमानों पर गलबा है, और जुल्लिलतिस समावातु बिल इज्जति वल जबरूत, आसमानों पर गलबा है और हर चीज पर जो जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहर नाजिल है, यानी जब्बार से है, जिस पर अल्लाह का कहर है दुनिया में सारी चीजों के, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सारी चीजों का रब है। तो इस दुआ को जरूर पढ़ना चाहिए। 14 नंबर पे है, रात के इब्तिदाई हिस्सा में सोए तो अपने बाजू पर सर रखकर सोए, और अगर रात के आखिरी पहर आराम करना चाहे तो बाजू खड़ा करके हथेली पर सर रखे, वरना गाफिल होकर सो गया तो सुबह की नमाज के वक्त पर नहीं पढ़ सकेगा। यानी रात के इब्तिदाई हिस्से में अगर इंसान सोता है, यानी रात अभी शुरू हो रही है तो इंसान सो रहा है तो अपने बाजू पर सर रख कर सोए, यानी अपने बाजू यानी यहाँ पर सर रख कर सोए, ये बाजू का हिस्सा है, यहाँ सर रख के सो जाए। और अगर रात के आखिरी हिस्से में आपको अगर सोने का मौका मिला, जैसे आप आधी रात तक सफर कर रहे हैं फिर आखिरी रात में सोने जा रहे हैं, तो हाथ ऐसा रख के हथेली पर सर रख के सोए। जब आप हथेली पर सर रख के सोएंगे तो आपकी नींद ज्यादा मजबूत नहीं होगी, बल्कि आप बहुत ही अच्छी नींद में सो रहे होंगे। तो ये तरीका बतलाया गया है। सफर में कोई शहर या आबादी सामने आए तो कहे अल्लाहुम्मा जअल लना बिहा करारन वर्ज़ुक़ना बिहा रिज़्क़न हलाला, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि हादिहिल मदीनति व खैरि मा फीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअल लना बिहा करारा वर्ज़ुक़ना फिहा रिज़्क़न हलाला, ए अल्लाह हमारे लिए इसमें तो ठहरना नसीब कर दे और इसमें हमें हलाल रोजी अता फरमा। और अल्लाह मैं सवाल करता हूं तुझसे इस शहर की तमाम भलाइयों के ताल्लुक से और जो कुछ इसमें है उन सारी चीजों की भलाई की। वअऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा, और मैं पनाह मांगता हूं, तलब करता हूं तुझसे उन तमाम बुराइयों से, उन तमाम शरारतों से जो इसके अंदर शरारत भरी हुई है, यानी शहर की शरारत और शहर में रहने वालों की सबकी शरारत से मैं पनाह तलब करता हूं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ क्या करते थे, ये अल्लाह से दुआ मनकूल है। सफर में दरपेश जरूरत के पूरा होने की सूरत में जल्दी घर की तरफ वापस आने की कोशिश करना चाहिए, इंसान वहीं ठहरना रहे। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सफरु क़ितअतुम मिनल अज़ाब, कि सफर ये अजाब में से एक टुकड़ा है। यमनउ अहदकुम तआमहु व शराबहु व नौमहु, इसलिए कि तुम में से हर एक को वो खाने से, पीने से, सोने से रोकता है सफर। फ़ईदा यानी अजाब का टुकड़ा कहा गया, इसकी शरह की गई है कि रोकता है, इसलिए अजाब का टुकड़ा कहा गया है। फ़ईदा क़ज़ा अहदुकुम नहमतहु यानी हाजतहु, कि जब तुम में से किसी की हाजत यानी जरूरत, सफर की जरूरत पूरी हो जाए, तो सफर की जरूरत पूरी होने के बाद
فَلْيَعْجَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو چاہیے کہ اپنے اہل طرف جلدی آ جائے، یعنی سفر کا کام مکمل ہو جائے، واپس انسان اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے، ایسا نہیں کہ وہیں کا وہاں پڑا رہ جائے۔ نمبر 17، واپس آتے ہوئے 3 بار اللہ اکبر کہے اور پھر بار بار یہ ذکر کرے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ اس دعا کو پڑھے اللہ اکبر کہنے کے بعد کہ ہم واپس آنے والے ہیں، آئبون ہم واپس آنے والے ہیں، تائبون اور ہم توبہ کرنے والے ہیں، عابدون ہم اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، حامدون اپنے رب کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سیرت اور عادات میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر کی طرف آتے تو پہلے آمد کی اطلاع دیا کرتے، یعنی پہلے آپ خبر بھجواتے تھے کہ ہم گھر کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اچانک آپ رات نہیں آیا کرتے تھے، اور رات میں جب آپ سفر کرتے تو رات کو آپ گھر میں نہیں آتے بلکہ صبح ہی گھر میں داخل ہوتے۔ یہ آپ وسلم کا ایک طریقہ تھا۔ تو اس چیز کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کہیں سے لوٹے تو سرپرائز کا طریقہ یہ غلط طریقہ ہے جو آج کل ماڈرن طریقہ یوروپین طریقہ چل پڑا ہے کہ سرپرائز دینے کے چکر میں ہم ویسے بغیر کہ گھر میں چلے آتے ہیں، نہیں بلکہ ہم پہلے سے مطلع کر دیں تاکہ گھر کے حالات سدھر جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے سجنا چاہیے، دھجنا چاہیے، تو شوہر کی آدھی تھکان اپنی بیوی کے اس کا کیریئر ہے اور اس کا جو طریقہ ہے اپنے شوہر سے ملنے کا، اس سے انسان کا آدھا تھکان دور ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں حدیثوں کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اور رات میں نہ آنے کی کئی خوبیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پہ آپ کے گھر میں کوئی اور ڈاکہ ڈالنے گھس جائے، اور بہت سارے وجوہات ہوا کرتے ہیں۔ ہاں اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات میں آنا ہو تو آپ کوشش کریں کہ دن کا سفر ہو، دن میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے یا پھر ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ رات میں کہیں ٹھہرے تو آپ رات میں آ سکتے ہیں، یہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ آخری جو ادب بتلایا صاحب کتاب میں 19 نمبر پہ وہ ہے کہ عورت ایک دن اور رات کا سفر اپنے محرم کے بغیر نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها۔ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ سفر کرے ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا مگر اپنے محرم کے ساتھ۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ سے ایک سوال ہوا تھا اس سے پہلے، کہ وہ سوال یہ تھا کہ حدیث میں آیا کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر اکیلی عورت کر سکتی ہے، ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے کا سفر عورت تنہائی میں کر سکتی ہے۔ آج تو 24 گھنٹے میں انسان امریکہ پہنچ سکتا ہے، یعنی دنیا کا سب سے لمبا سفر امریکہ کا سفر مانا جا رہا ہے۔ 22 گھنٹے کا سفر ہمارے یہاں سے ہے، 22 گھنٹے کا سفر یہاں سے امریکہ ہے۔ تب دنیا کے ہر کونے میں عورت اکیلی سفر کر سکتی ہے، تو یہ ہم یہ حجت قائم کر سکتے ہیں۔ تب کیا کیا جائے؟ حدیث تو کہتی ہے کہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ کا سفر نہیں ہے، تو یہ چیز لا یحل لامرأۃ جو ہے حلال نہیں ہے۔ تو یہ ایک مدت بتلائی گئی ہے، ایک تعین کی گئی ہے کہ اتنا یعنی آجو باجو آس پاس کہیں جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ اس دور کے اندر 24 گھنٹے کا سفر کرنے کے لیے آج ہی آپ گوگل میپ پر سرچ ماریے اور آپ کہیں کا سفر یا کہیں آپ 15-20 کلومیٹر کا سفر اس کے اندر آپ لگائیے۔ ابھی دوسرا موبائل نہیں آپ کو دکھاتا میں کہ آپ 15-20 کلومیٹر کا سفر آپ اس کے اندر یہاں سے مان لیجیے میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں سے 15 کلومیٹر آگے کا آپ لوکیشن ڈالیے اور اس کے اندر جو ایک آپشن ہوتا ہے پیدل چلنے والا، تو آپ پیدل چلنے والے پر آپشن پہ آپ ہاتھ ماریں گے تو اتنا دور آپ 24 گھنٹے کے اندر اتنا پہنچنے میں آپ کو مشکل ہے کہ آپ اتنا دور 24 گھنٹے میں پہنچ سکیں۔ 24 گھنٹے میں اتنا دور آپ پیدل پہنچ سکے یہ مشکل ہے۔ تو اس اعتبار سے اس دور کے اعتبار سے لمبے سفر ہوا کرتے تھے، 24 گھنٹے زیادہ تو وہ بہت دور دور کے سفر ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو کسی کے گھر جانا ہوا، یہاں سے آپ کو 4-5-6 گھر پہ جانا ہے تو آپ تنہا جا سکتے ہیں، یا قریب میں جہاں آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، یا پھر اگر کوئی ایسی عورت ہے جس آپ کے اس کے محرم کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ اس کے ایمرجنسی ڈاکٹر کے وہاں جانا ہے تو کیا کریں، تو وہ جا سکتی ہے۔ یعنی ضرورت کے تحت وہ اتنے کم سفر کے اندر اکیلی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کو زیادہ لمبا جانا ہے، دور جانا ہے تو محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ بہت سارے شرع علماء کرام نے شارحین نے
نقل کی ہے تو ضروری ہے کہ عورت اپنے ساتھ کسی محرم کو لے لے. بہت سارے معاملات ہوا کرتے ہیں آج کل، اتنے سارے معاملات جو ہو رہے ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کی وجہ یہ آج کل یہ اکیلی عورتوں کا سفر کرنا یہی ہے. اور آج ماڈرن بنتی ہے اور استدلال کرتی ہے احتجاج اور یہ اپنے حجت قائم کرتی ہے کہ آج تو سفر آسان ہو گیا، پہلے زمانے میں ایسا سفر ویسا سفر نہیں. ہمارے سامنے حکمت ہے، علت دونوں موجود ہے، تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے بقدر ضرورت. اگر عورت جا رہی ہے تو اس کے لیے جا سکتی ہے، لیکن شرعی طور پر دیکھا جائے ایک روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ نہ کریں. بہت ساری روایت آتا ہے کہ عورت کو سفر کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. یہ ہو گیا صاحب کتاب نے بہت سارے آداب بیان کیے. اب اس میں سے کچھ آداب جو ہمارے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں آئے دن سفر کرنے کے طور پر، اس میں سب سے پہلی چیز جب ہم سفر کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ہم اپنی پوری تیاری کے ساتھ جائیں. اور پوری تیاری کے ساتھ جانے کے بعد ہم راستے کے اندر کسی کے ساتھ الجھے نہ. اس لیے کہ حالات ایسے چلتے ہیں کہ حالات اتنے خراب کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ایسا دور ہے کہ اس دور کے اندر تو مزید انسان کو بھڑکایا جا رہا ہے. آج انسان سیاست کی بات پر آپ کو ابھارا جاتا ہے. سیاست کی بات آپ کو کسی سے نہیں کرنی ہے. پہلے بنیادی چیز یاد رکھیے کہ سیاست کی بات اگر ٹرینڈ میں چھیڑی جائے تو آپ کو سیاست کی بات کرنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ آپ سیاست کی بات جب چھیڑیں گے تو یہ سیاست اس جمہوری ملک ہندوستان ہے، اس میں قیادت کرنے کے لیے کئی لوگ اس کے اندر آتے ہیں. جیسے ابھی بہار میں الیکشن کا کل رزلٹ آیا، کئی امیدوار تھے. ہر انسان کے اپنا امیدوار ہوتا ہے. میرا کوئی اور، آپ کا نظریہ کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور نظریہ ہے. اب اسی نظریے پہ جب بحث ہونے لگتی ہے تو یہ قومیات کی لڑائی بن جاتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے سفر میں ہوتے ہیں جو اس چیز کو بھڑکاتے رہتے ہیں. تو سفر میں سیاسی بات آپ کو نہیں کرنا ہے. کوئی سیاسی بات کرتا ہے تو آپ علم گلم کر کے ادھر ادھر کر کے اپنی بات کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز، سفر کے اندر آپ کو قومیات نہیں پھیلانا ہے. یعنی آپ کو یہ نہیں دکھلانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم چاہے جو بھی کر لیں، تم کافر ہو، ہم تم سے کیوں رہے. نہیں، آپ سفر میں ہیں تو سفر میں آپ برابر کا معاملہ رکھیے، آپ دونوں کا خیال رکھیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو المسلم من سلم المسلم بلسانہ ویدی، کسی بھی مسلمان کو اگر وہ ہاتھ سے یا پیر تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ پکا مسلمان نہیں ہے. یہ تو مسلمان کو پہنچانا ہے، لیکن اب غیر مسلم کا معاملہ آ جائے تو غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر وہ ہمارے ساتھ لڑتا نہیں ہے تو ہمیں اس کے ساتھ لڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور مسلمان آج کل کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت سارے انبن ہو جاتی ہے. تو سفر کے اندر ہم ایک پورا خاندان بن کر ہم چلے، یعنی جتنے ہمارے ساتھ ایک کیمپس میں ہیں ان ساروں کو سارے کے ساتھ ہمارا معاملہ اتنا اچھا ہو جائے کہ وہ آپ کی بات کو ماننے پر آمادہ ہو جائے. جب آپ سفر میں جائے تو بے جا طور پر کسی سے نہ پوچھے تم کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ شک پیدا ہوتا ہے. آج حالات ایسے بن گئے ہیں کہ لوگ شک کریں گے آپ کے اوپر کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. تو آپ نہ پوچھے کہاں جا رہے ہیں، وہ اپنے سے بتائے الگ بات ہے. اور آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ عزت و احترام کے ساتھ آپ بتلا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ سامنے سے نہ پوچھے. اس لیے اکثر میں نے دیکھا کہ عمومی طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا مطلب ہم کہیں بھی جائیں. تو وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہ ہوتی ہے وہ آپ پر شک کر رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ غلط کریں گے، یہ ڈر رہا ہے. تو ایسے کام نہ کریں. اور کسی کا سامان کو آپ سفر میں ہاتھ نہ لگائیں. جب بھی آپ سفر میں ہو تو کسی کا بھی سامان ہو، کوئی بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ یاد رکھنا. بہت سارے ابھارتے رہتے ہیں سفر میں کوئی بوڑھا اس کا سامان اٹھا دو، نہ اٹھانا. اس لیے کہتا ہوں مانتے ہیں کہ ہر انسان کو دوسرے کا سپورٹ کرنا چاہیے. واللہ فی عون العبد ما غل العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی اس وقت مدد کرتا ہے جب بندہ دوسرے کی مدد کرتا ہے. یہ مسلم ہے، لیکن حالات کے تناظر میں نے اس لیے کہا شروعات کے درس کے اندر کہ حالات کا جائزہ لیتے بہت ساری باتیں کروں گا. تو اس کے اندر یہ چیز دیکھے کہ آپ کوئی بھی انسان، چاہے بزرگ ہو چاہے جوان ہو چاہے کوئی بھی عورت ہو، کسی کے سامان کو ہاتھ لگانے کا نقصان آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیز رکھی ہو آپ پر الزام لگایا جا سکے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، وہ چیز آپ کو چھما دی جاتی ہے تاکہ آپ پھنس جائے، وہ بچ جائے. مثلا آپ کے راستے سے مان لیجیے چیک ان چل رہی ہے، آپ فلائٹ سے سفر کرنے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ آپ کے سامان کی چیک ان ہو رہی ہے، تو وہ دوسرا آدمی آپ کو سامان تھما دے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیز ہو جو ممنوع ہے، تو آپ اس کے ذریعے پکڑے جائے تو آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ سامنے اگر آپ کسی کے سامان کو چھو دیں یا پہنچا دو، آپ کو چور سمجھ لیں، آپ کے ساتھ کوئی انہونی ہو جائے. تو اس لیے کسی کے سامان کا ہاتھ نہ لگائے. کوئی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو آپ کے قریبی ہے، آپ کے بہت پہچان کے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ سپورٹ کیجئے، کوئی بات نہیں ہے. یہ حالات کی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اور ٹرین میں یا کسی بھی چیز سفر کرنے کے بعد کسی کے سامان کو بیجا ہاتھ نہ لگائیں.
ہاتھ لگانے سے لڑائی ہوتی ہے، بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے کہ میرا سامان کی چھو لیا تو چور ہے، اس طرح اس طرح بہت ساری باتیں آ جاتی ہے. تو سفر کے اندر سامان کو نہ چھوئے. اور جب آپ سفر کریں تو سفر کے اندر آپ کو سب سے اہم چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ آپ کو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کا کریکٹر، آپ کا اخلاق یہ آپ کی پہچان دے گا. لوگ بات بناتے ہیں کہ اپنے اس کے والدین کی پہچان نہیں، آپ کے اخلاق آپ کی پہچان ہے، آپ کا کریکٹر آپ کی پہچان ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جتنے اخلاق مند ہو کر سامنے پیش آئیں گے تو یہ آپ کے اخلاق مانے جائیں گے. آپ جتنے بہتر ہو سکے اتنے اچھے طریقے سے آپ اخلاق مند بنیے. کیونکہ آج کل ایک یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے اخلاق برے ہیں تو آپ کے والدین پہ انگلی اٹھے گی. یہ غلط بات ہے. والدین کی کیا قصور ہے اس کے اندر؟ اگر بچہ خراب ہے، بدمعاش ہے، انسان بدمعاش ہے تو ان کے والدین کا کیا قصور ہے؟ انسان کا خود کا قصور ہے کہ اس نے اپنے اخلاق کو اچھے نہیں بنائے. بچپن میں اگر انسان غلطی کرتا ہے تو اس کے والدین ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن جب انسان بڑا ہو گیا اب اس کے بعد بھی وہ بدمعاشی کرتا ہے تو والدین کے ذمہ دار ہوں گے؟ کیا اس کے مرتے وقت والدین ذمہ دار رہیں گے؟ نہیں، بلکہ انسان جب شعور والا ہو گیا، بالغ ہو گیا تو اس کا خود وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سنوارے، تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کان خلق القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن ہے. تو جب آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو گویا کہ آپ شریعت اسلامیہ کا ایک پیغام دے رہے ہیں. اگر آپ اس کا اپنے اخلاق کا مظاہرہ غلط طور پر کریں گے تو لوگ قرآن حدیث نہیں پڑھتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات کہ کوئی کتاب سنت نہیں پڑھنے آتا ہے، کوئی کتاب قرآن نہیں پڑھتا ہے، کوئی حدیث نہیں پڑھتا ہے، بلکہ آپ کو دیکھتے ہیں غیر مسلم کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کیا پیتے ہیں. اور ایک چیز، آپ نماز کی پابندی کیجیے. سفر کے اندر جب بھی نماز کا وقت آ جائے آپ نماز پڑھیے، کیونکہ جب آپ نماز کے وقت نماز پڑھیں گے تو آپ کی ایک عزت اللہ کی نظر میں بنے گی اور عوام جو ہوتے ہیں ان کی نظر میں آپ کی عزت بن جائے گی. آپ غور کیجئے، آپ کو ویسے کوئی سیٹ خالی کر نہیں دے گا، لیکن آپ جب بھی نماز کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے لیے سیٹ پوری خالی کر دی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے، بہت سفر کیے ہیں، کئی سفر کے اندر ایسا دیکھنے کو ملا ہے. تو نماز کا اہتمام کیجئے اور شرعی اعتبار سے آپ ہر اعتبار شریعت کے تمام فرامین اور تمام احکام کو اپنے اندر لاگو کرتے ہوئے آپ سفر کیجئے. آپ کو کمیونسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. سفر میں آپ کو غیر مسلمین کا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ بیچارے سفر میں اتنا خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سفر کے کچھ آداب مختصر آپ کے سامنے پیش کی گئے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سفر کے اندر کچھ احتیاط کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سفر کو، آپ کے سفر کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اور سفر اگر ضرورت ہو تب بھی کرے، انسان بجا طور پر سفر کے اندر اپنے آپ کو الجھاتے نہ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.